بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القادر قرآن اکیڈمی کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم طہارت کا بیان پڑھیں گے۔ 11واں سپارہ ہے اور سورۃ التوبہ یہ 9 نمبر پہ ہے اور آیات نمبر ہے 108۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ وضو سے پہلے اگر استنجے کی ضرورت ہو تو پہلے استنجا کر لیں۔ مسئلہ ہے کہ اگر پخانہ یا پیشاب کی حاجت ہو تو پہلے پیشاب وغیرہ کی طہارت کر لیں، پھر وضو مکمل کر کے نماز ادا کریں تاکہ اطمینان کے ساتھ نماز ادا ہو اور عبادت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ لہذا پہلے آداب بیت الخلاء اور استنجے کا بیان کیا جاتا ہے۔ آداب بیت الخلاء حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بیت الخلاء میں جاؤ تو قبلہ کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کرو۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بول و براز کے وقت قبلہ کو منہ کرنے اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے اور 3 ڈھیلوں سے کم استعمال کرنے، ہڈی، گوبر، لید وغیرہ کو ڈھیلوں کی جگہ استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ 3 لعنتوں سے بچو، اول پانی میں پیشاب و پخانہ کرنا، دوم راستے میں پیشاب کرنا، سوم کسی سایہ دار درخت میں پیشاب کرنا۔ یہ 3 لعنتیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے۔ جو ایسی حرکت سے باز نہیں آئے گا وہ ملعون ہے۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل خانے میں بول و براز کرنے سے منع فرمایا ہے اور اس جگہ بھی جہاں بیٹھ کر وضو کیا جائے، اور فرمایا، ایسی جگہ پیشاب کرنا وسواس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ قضاء حاجت ہو یا استنجا کرنا ہو، پردہ ضروری ہے جہاں سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا وغیرہ سخت منع ہے۔ یہ ابو داؤد جلد اول صفحہ نمبر 3 ہے اور ابن ماجہ جلد اول صفحہ نمبر 26 ہے۔ آبادی ہو یا جنگل، قبلہ کی جانب منہ یا پشت کرنا حرام ہے۔ ننگے سر پیشاب و پخانہ کرنے کو جانا مکروہ ہے۔ کاغذ سے استنجا کرنا منع ہے، اگرچہ اس پر کچھ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، یا کسی کافر کا نام ہو، ابو جہل کا نام جیسے ہو، پھر بھی منع فرمایا کیونکہ اس میں حروف کی بے ادبی ہوتی ہے۔ بیت الخلاء میں جب داخل ہو تو بایاں پاؤں پہلے اندر رکھیے اور جب بیت الخلاء سے نکلے تو دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیے۔ استنجا یا پخانے کے وقت باتیں کرنا منع ہے اور کوئی شے کھانا پینا بھی جائز نہیں، یہاں تک کہ اپنے منہ بند کر کے رکھے، تھوک وغیرہ بھی نہ ڈالے۔ بعض اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ جب بھی بیت الخلاء جاتے ہیں تو پان سگریٹ وغیرہ منہ میں رکھ لیتے ہیں، پھر وہاں جا کر خوب مزے سے گراتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ واش روم جاتے ہیں تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جانا چاہیے اور واش روم کی دعا بھی پڑھنی چاہیے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ کچھ چیز کھانی پینی نہیں چاہیے اور سر کو بھی ڈھانپنا چاہیے، اور قبلہ کی طرف منہ کر کے یا پیٹھ کر کے بھی پیشاب ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بیت الخلاء جانے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم اے اللہ، انی اعوذ بک میں تیری پناہ مانگتا ہوں، من الخبث والخبائث پلیدگی اور شیطان سے۔ بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمد للہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اذھب
جس نے اذیت کی چیز مجھ سے دور کی، عن الاذی، جس نے اذیت کی چیز مجھ سے دور کر دی، وعافانی، اور مجھے عافیت بخشی۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام۔